بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایک ڈرامہ کریں گے جو کہ جان اوزبورن نے لکھا ہے، لک بیک ان اینگر۔ اس کے جو مین کیریکٹرز ہیں وہ جیمی پورٹر، ایلیسن پورٹر، کلف لیوس اور ہیلینا چارلس ہیں۔ یہ پہلی دفعہ 8 مئی 1956 کو پرفارم کیا گیا تھا اور اسے 1957 میں جو ہے وہ پبلش کیا گیا تھا۔ اس کی ژانرا جو ہے وہ ریئلزم ہے۔ اس کے جو تھیمز ہیں وہ برٹش کلاس سسٹم ہیں، میرج ہے اور میسوگینی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو کریکٹرز ہیں اس کا پہلے میں آپ کو تعارف کروا دوں۔ جیمی جو ہے وہ ایک میل ہے، یعنی وہ ہسبینڈ ہے ایلیسن کا، اور ایلیسن جو ہے یہ وائف ہے جیمی کی۔ ایلیسن کا تعلق جو ہے ایک اپر کلاس سوسائٹی سے ہے اور جیمی کا تعلق ایک مڈل کلاس ورکنگ کلاس سوسائٹی سے ہے، اور یعنی کہ ایلیسن امیر معاشرے سے تعلق رکھتی ہے اور یہ جو جیمی ہے یہ غریب۔ ان دونوں نے گھر کی لوگوں کی رضامندی نہ ہونے کی وجہ سے بھاگ کر شادی کی ہے اور اس کے بعد یہ ڈیفیکلٹیز جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں۔ اس کی جو سیٹنگ ہے وہ ہے سنگل روم فلیٹ، ایک کمرے کا ایک فلیٹ ہے، مڈ لینڈز ہے اور یہ وقت ہے 1950s کا۔ تو انٹروڈکشن اس کا یہ ہے کہ اٹس اباؤٹ میریٹل سٹرگل آف لوئر مڈل کلاس جیمی اینڈ ہز اپر کلاس وائف ایلیسن۔ تو یہ جو پلے ہے اس میں سے دو ٹرمینالوجیز بھی نکلی ہیں۔ اینگری ینگ مین یہ ایک ٹرم ہوتی ہے ڈیرائیوڈ فرام دس پلے، یہ ایک ٹرم ہے جو اس پلے سے نکلی ہے اور یہ استعمال ہوتی ہے گروپ آف پلے رائٹس آف 1950s، جن میں لیڈنگ جو ہے اوزبورن ہے، اور یہ جو ہیں ایسے کریکٹرز کو پیش کرتے ہیں جو کہ اینگری ینگ مین ہوتا ہے جس کا پروٹیگونسٹ، جس طرح یہ ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور ٹرمینالوجی اس میں سے نکلی ہے کچن سنک ڈرامہ۔ برٹش کلچرل موومنٹ ہے 1950 اور 60s کے درمیان کی، اسے کچن سنک ڈرامہ کہتے ہیں اس کلچرل موومنٹ کو، جس میں جیسے میں نے اینگری ینگ مین کا بتایا کہ اینگری ینگ مین ہوتا ہے پروٹیگونسٹ، جو کیا ہوتا ہے ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو کہ ماڈرن سوسائٹی سے ڈس ایلوژنڈ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس ڈرامے کی، اس پلے کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس نے ایوننگ سٹینڈرڈ ڈرامہ ایوارڈ جو ہے وہ جیت رکھا ہے۔ تو چلیں اب ہم سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ پلے 1، پلے کہہ رہا ہوں ایکٹ 1۔ پلے کا آغاز اپریل کی غمگین دوپہر کو جیمی اور اس کی بیوی ایلیسن کے ایک کمرے والے تنگ اپارٹمنٹ سے ہوتا ہے۔ اتوار کا دن ہے۔ جیمی اور کلف جو ہے یہ جیمی کا دوست ہے، اکٹھے رہتے ہیں۔ دونوں اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ ایلیسن کپڑے استری کر رہی ہوتی ہے۔ جیمی جو ہے وہ اپر کلاس معاشرے کے خلاف دھواں دھار تقریر کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ امیر لوگوں کی پرآسائش زندگی کے خلاف ہے، کیونکہ جیمی کے مطابق تکلیفوں، مصیبتوں اور مشکلات سے گزر کر ہی انسان کو اصل انسانی جذبات محسوس ہوتے ہیں۔ دوسری طرف امیر لوگ جیسے کہ اس کی بیوی ایلیسن اصل انسانی جذبات سے عاری ہوتے ہیں۔ جیمی اپنی بیوی ایلیسن اور اس کے خاندان کے خلاف باتیں کرتا ہے جس سے دونوں میں لڑائی کی فضا بن جاتی ہے، لیکن ابھی وہ کپڑے استری کر رہی ہے۔ کلف دونوں کے درمیان جو معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کلف جو ہے جیمی کو چیئر اپ کر رہا ہوتا ہے، اسے چھیڑ رہا ہوتا ہے، تو جیمی اور کلف دونوں استری سٹینڈ سے ٹکراتے ہیں جہاں وہ استری کر رہی ہے، ایلیسن کپڑے استری کر رہی ہے۔ اسی دوران گرم استری لگنے سے ایلیسن کا بازو جل جاتا ہے۔ جیمی معافی مانگتا ہے لیکن وہ ڈانٹ کر اسے باہر بھیج دیتی ہے کہ دفع ہو جائے، نکل جو جہاں سے، میرا بازو جلا دیا تم نے۔ کلف پھر ایلیسن کے بازو پر
یہ جو دوست ہے جیمی کا، جیمی چلا گیا ہے، اب اس کا دوست وہاں پر جو ہے وہ ورکنگ کلاس سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے، وہ اب ایلیسن کے بازو پر مرہم پٹی کرتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے، اور اب جو اس کی بیوی ہے جیمی کی، ایلیسن، وہ اس کے دوست کلف کو بتاتی ہے کہ وہ جیمی کے بچے کی ماں بننے والی ہے، لیکن وہ جیمی کو اس لیے نہیں بتا رہی کہ وہ خوش نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس سے لڑتا رہتا ہے۔ کلف اسے یقین دلاتا ہے کہ جیمی تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اسی دوران جیمی واپس آ جاتا ہے، اور اب جیمی اور ایلیسن دونوں ایک گیم کھیلتے ہیں بیئر اینڈ سکیرل کا، اور کلف وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایلیسن کی دوست ہیلن کا فون آتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ جب ایلیسن جیمی کو بتاتا ہے تو وہ غصے میں آ کر جو ہے وہ کہتا ہے کہ کاش تمہارے ہاں، اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ کاش تمہارے ہاں ایلیسن ایک ایسا بچہ ہو جو پیدا ہو اور بعد میں وہ مر جائے تاکہ تمہیں اصل تکلیف کا اندازہ ہو۔ اور یہاں پر ایکٹ جو فرسٹ ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب ایکٹ سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہیلینا اب ایلیسن کے پاس آ چکی ہے، دونوں مل کر گھر کا کام کرتی ہیں۔ مزید اب ایلیسن ہیلینا کو اپنی شادی کے شروع کے ایام کے بارے میں بتاتی ہے کہ کیسے انہوں نے بھاگ کر شادی کی۔ ایلیسن کی ماں اور باپ کا نام، جس کا نام ہے کولونل ریڈ فرن، شادی کے لیے راضی نہ تھے، اور کہتی کہ میرے ماں باپ کے انکار نے جیمی کو جو ہے وہ ضدی بنا دیا کہ وہ اب مجھے حاصل کر کے رہے گا ہر صورت، اور لیکن کہتی ہے کہ یہ جو غلطی ہم نے کر لی ہے اس کی وجہ سے اب میں بے حد تکلیف سے زندگی گزار رہی ہوں۔ ہیلینا اور ایلیسن چرچ میں جاتی ہیں تو دوسری طرف جیمی اور کلف کھانا کھانے گھر آتے ہیں۔ ایلیسن کو غیر حاضر پا کر جیمی غصے میں آ جاتا ہے اور ان کی واپسی پر ان کو بے حد بے عزتی کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہیلینا ایلیسن کو کہتی ہے کہ وہ اپنے باپ کو فون کرے کہ وہ اسے یہاں سے لے جائے۔ بعد میں جیمی اطلاع لے کر آتا ہے کہ جس دوست کے ہاں جو ہے وہ جیمی اور اس کی بیوی ایلیسن شادی کے شروع کے ایام رہے تھے، اس کی ماں بہت بیمار ہے اور اسے دیکھنے کے لیے اسپتال جانا ہے۔ ایلیسن کوئی جواب نہیں دیتی، ہیلینا کے ساتھ چرچ چلی جاتی ہے اور جیمی اکیلا رہ جاتا ہے۔ ہیلینا ایلیسن کے باپ کو ٹیلی گرام بھیج دیتی ہے کہ وہ آ کر اپنی بیٹی کو لے جائے، وہ بڑے برے حالات سے گزر رہی ہے۔ اگلے روز کولونل ریڈ فرن جو ہے وہ آ کر اپنی بیٹی کو لے جاتا ہے اور جیمی کے لیے ایک نوٹ لکھ کر جو ہے وہ اس کی بیوی ایلیسن جو ہے کلف کو دے دیتی ہے، جو یہ نوٹ ہیلینا کو دے دیتا ہے، جو اگلے دن واپس جائے گی، یعنی ہیلینا ابھی ادھر ہی ہے۔ یہ دیکھ کر ایلیسن بھی بڑا حیران ہوتی ہے کہ میں تو جا رہی ہوں، یہ ادھر کیا کرے گی۔ جب جیمی واپس آتا ہے، وہ اسی اپنے دوست کی ماں کو دیکھنے گیا تھا ہاسپٹل، جب وہ واپس آتا ہے تو اسے ایلیسن کا گڈ بائی نوٹ ملتا ہے، جسے دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ پھر ہیلینا اور ایلیسن کو یہ انتہائی برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ ہیلینا کو تھپڑ بھی مارتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ ایکٹ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، پردے گرنے والے ہوتے ہیں، تو دونوں میں جو رومانس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب کرتے ہیں بات ایکٹ 3 کی۔ جس جگہ ایکٹ 1 میں ایلیسن کپڑے استری کر رہی تھی، اسی جگہ اب ہیلینا کپڑے استری کر رہی ہے، اور اس نے جیمی کی ریڈ شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے۔ کئی مہینوں سے جیمی، ہیلینا اور کلف ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ اچانک ایک دن ایلیسن واپس آ جاتی ہے اور ہیلینا کو وہاں دیکھ کر دکھی ہوتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اپنے خامند کی بد دعا کی وجہ سے اس نے اپنا بچہ کھو دیا ہے، اور اب اسے احساس ہوا ہے کہ اپنوں کو کھونا کیا ہوتا ہے۔ ہیلینا بہت شرمندہ ہوتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف کلف بھی چلا جاتا ہے اور وہ اپنے طور پر رہنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ جیمی اور ایلیسن کی صلح ہو جاتی ہے اور وہ وہی پرانی گیم کھیلتے ہیں جو اکثر وہ کھیلا کرتے تھے، اور اپنی پرسکون جو ہے میرج لائف دوبارہ سے جو ہے وہ سٹارٹ